بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں زمان خان ہوں۔ ناظرین، آج آپ سے بہت سی اہم خبریں جو ہیں وہ شیئر کرنی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی سب سے پہلی اور اہم خبر کی طرف۔ DGI/SPR نے ایک پریس ریلیز کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے اور ایک اہم بیان دیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں سزا پانے والے 19 ملزمان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی ان کو فوجی عدالتوں کی طرف سے سزا سنائی گئی تھی، جن میں ایوریج تو 2 سال تھی، لیکن کچھ زیادہ بھی تھے اور کچھ 2 سال والے تھے۔ تو پریس ریلیز میں DGI/SPR نے بتایا کہ ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے ان کے لیے۔ ناظرین، ابھی یہ ان کو معافی کس نے دی ہے یہ تو اہم ہے، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آرمی چیف کے علاوہ تو کوئی یہ چیز معاف کر نہیں سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے، آرمی چیف نے ہی اس کی اپروول دی ہوگی تو ہی یہ معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا DGI/SPR کی جانب سے کہ انہوں نے معافی کے لیے درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی ہوئی تھیں، تو اس لیے ان کی درخواستوں پر عمل کرتے ہوئے آرمی چیف نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ ابھی ناظرین، کہنے کو یہ بھی PTI والے جو ہیں ابھی وہ یہ بھی کہیں گے کہ دیکھو بھائی، دباؤ ڈالا گیا جب اوپر سے امریکہ کی طرف سے یا اوپر کسی جگہ سے بھی جب دباؤ آیا ہے تو ان لوگوں نے ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ان کو سزائیں سنائی گئی تھیں، لیکن سزائیں سنانے کے باوجود بھی ان کو معاف کیا گیا ہے، تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ اوپر سے دباؤ آیا ہے، اس لیے معاف کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیا سال چڑھتے ہی اس کے ساتھ ساتھ PTI کے لیے خوشخبریاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر اور خاص طور پر یہ جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کے اوپر بھی ابھی عمران خان کا نام جو ہے وہ لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ ابھی کوئی ان کو اتنا خوف نہیں ہے جتنا پہلے ہوتا تھا، ابھی عمران خان کا نام وہ لے سکتے ہیں، لیا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں تک آپ ناظرین دیکھیں گے کہ ان کی تصویر بھی آیا کرے گی، اور انشاءاللہ جب وہ جلد رہا ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کی مکمل ان کو کور بھی کیا جائے گا۔ ابھی کل دوسری طرف جو PTI کے اور حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، کہنے والے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو صرف کھانا پوری ہو رہی ہے، مذاکرات تو کہیں اور چل رہے ہیں۔ وہ جس طرح وہ پہلے نون لیگ والے کہتے تھے نا کہ ساڑی گال ہو گئی ہے، اسی طرح بھی PTI کے لیے بھی نون لیگ والے یہی بیانیں بنا رہے ہیں کہ یہ ابھی مذاکرات تو ایسے ہی ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی بات جو ہے کہیں اور ہو چکی ہے، کہ انہاں دی گل بھی ہو گئی ہے کتے ہور۔ ناظرین، ان کے مذاکرات کے درمیان جب کل دوسرا 1-2 دن پہلے جب دوسرا دور شروع ہوا، آج کل مذاکرات بھی بہت جلدی ہو رہے ہیں ان لوگوں کے، تو جب دوسرا دور ختم ہوا تو حکومت کی طرف سے جو ان کے نمائندے ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ ہم ان کے ساتھ بڑی خوش فہمی اور رضامندی کے ساتھ مذاکرات جو ہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے انشاءاللہ یہ جو باتیں آگے بڑھ رہی ہیں، PTI کی جانب سے ابھی تک صرف 2 مطالبات جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں۔ ان میں پہلا اور فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان اور تمام سیاسی کارکنان کی رہائی ہے جن کو 9 مئی کا الزام لگا کر قید کیا گیا ہے، ان کی رہائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے بولا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے شفاف جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ ان کی 2 اہم سامنے آئی ہیں وجہ۔ تو ناظرین، اب دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ جب سے ادھر عمران خان نے میڈیا سے ٹاک کی ہے جیل میں، اب ان کے بھی بہت زیادہ باتیں آ رہی ہیں باہر کہ ہر روز وہ تقریباً ان صحافیوں سے اور ورکروں سے، یعنی کہ اپنے جو ان کے نمائندے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور ان سے بات چیت بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے سے کیا فائدہ ہوگا، تو عمران خان نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے جو بائیڈن کے جانے سے مجھے یہ فائدہ ایک جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں انسانی حقوق کے لیے میں مؤثر طریقے سے آواز اٹھا سکوں گا۔ کیونکہ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جو بائیڈن کے دور میں اور اسی دور میں جب پاکستان میں ایک بہت زیادہ جو ہے پرتشدد واقعات ہوئے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، عام عوام کے اوپر ظلم کیا گیا ہماری حکومت کی جانب سے بھی،
تو خواہ مخواہ اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ تھا، وہ ان کے کہنے پہ اور ان کی اس لیے ان کی رضامندی کے طور پر جو بائیڈن جو ہے وہ بالکل ہی عام عوام کے خلاف ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پہلے بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میری ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ ایکسیپٹیشن ہے کہ وہ آئیں گے تو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں پہلے دور میں، جو بائیڈن کے دور میں اور ادھر جو پاکستان میں ہوئی ہیں، تو وہ اس کے خلاف کھل کر بولیں گے اور ان کے جو ہے وہ شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کریں گے۔ تو آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ آنے والا دور جو ہے وہ تھوڑا حکومت کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ادھر جو بائیڈن جائیں گے تو جب ٹرمپ آئیں گے، اور ادھر بھی جب عمران خان باہر آئیں گے تو وہ تو لازمی عوام کے حق کے لیے اور عوام کا جو اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، ان کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کریں گے۔ تو ان کو بہت کچھ جواب دینا ہوگا، جواب تو ان کو بہت سی باتوں کا دینا پڑے گا۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر جو اس طرح کے تشدد ہوا ہے یا ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ سب سے زیادہ ہوا ہے۔ حالانکہ ظلم تو پی ایم ایل این کے اوپر بھی ہوا ہے، اس سے پہلے ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے اوپر نہیں ہوا ہے، تشدد ان کے اوپر بھی ہوا تھا، ظلم ان کی پارٹی کے اوپر بھی کیا گیا تھا، ظلم پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کیا گیا ہے، ظلم جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اوپر بھی کیا گیا تھا، لیکن اتنا ظلم نہیں کیا گیا جتنا پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ تو اس لیے نئے سال میں ابھی بہت زیادہ امکانات جو ہے وہ روشن ہو چکے ہیں اب عمران خان کے باہر آنے کے، اور ہوائیں جو ہیں وہ رخ بدلنے لگی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی ہوائیں یہ اپنا رخ بدل لیں گی اور آپ کو بہت سی اچھی خبریں دیکھنے کو بھی ملیں گی، اور نئے سال میں بہت بہت بڑے تحفے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک تو ان میں سے ڈیفینیٹلی عمران خان کا ہو سکتا ہے، دوسرا خوشی اس بات کی ہے کہ جو یہ قیدیوں کو معاف کر دیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، تو یہ بہت ہی اہم خوشی کی بات ہے۔ جیسے ہی وہ رہا ہوئے، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ مردان، ثوابی اور اپردیر والے تھے، تو وہ سیدھا کے پی کے گئے، وہاں پہ کے پی کے ہاؤس میں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا، جس کے بعد وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تو ناظرین یہ بہت خوشی کی بات تھی میرے لیے بھی، اور انشاءاللہ یہ پوری پی ٹی آئی کے لیے بھی خوشی کی بات تھی۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد ہی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔